المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس وهي كذا وكذا اعنی الزانیۃ 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 الزانیہ. جو عورت خوشبودار کوئی چیز استعمال کر لے، کوئی بھی چیز، استعطرت کا مطلب ہوتا ہے خوشبو کو حاصل کر لینا. جو چیز باب استفعال میں پہنچ جائے تو طلب ماخذ پایا جاتا ہے. خوشبو کہیں سے بھی آ جائے، عطر نہیں، کسی بھی چیز سے خوشبو آ جائے. المرأۃ اذا استعطرت، جب کوئی عورت یا لڑکی خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پر لگا لے، ڈابر آنولا کا تیل ہی کیوں نہ ہو، چمیلی کا تیل ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی خوشبودار چیز لگا لے، فمرت بالمجلس، پھر وہ گھر سے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ سے گزر جائے، جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں سے وہ گزر جائے، لوگوں کے بیچ سے وہ گزر جائے اور اس کی خوشبو ان لوگوں تک پہنچ جائے. فمرت بالمجلس، لوگوں کے سامنے سے گزر جائے بس، خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے سے گزر جائے. فہیا کذا وکذا، آپ نے فرمایا وہ ایسی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کھل کے بتائیے ایسی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا آنی الزانیۃ الزانیۃ الزانیہ، میری مراد ہے کہ وہ بدچلن ہے. الزانیہ کا ترجمہ تو اور خطرناک ہوتا ہے، وہ تو طوائف ہے، وہ تو جسم بیچنے والی ہے، جسم فروش ہے. صرف گزر جائے تو جسم فروش، اور جو کینٹین میں بیٹھ کے چائے پیے وہ، اور جو کالج میں 4 اور 5 گھنٹہ بیٹھ کر لڑکے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے اور ایک دوسرے کا ہوم ورک لے اور بیٹھ کے گفتگو کرے، وہ جب گزر جانے والی کو یہ کہا ہے تو وہ کون ہے؟ ہم تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے وہاں تک وہ کون ہے، اور کہہ دوں گا تو اگلے سال تم نہیں بلاؤ گے. کتنا ڈینجر معاملہ ہے میرے بھائیوں. جو لوگوں کے سامنے گزر جائے وہ بدچلن، اور جو بیٹھتی ہو وہ کون ہوئی؟ مولانا چلاتے رہتے ہیں پردہ تو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے. تیرے دل پہ بھروسہ کون کرے؟ دل کا پردہ ہوتا ہے، سامنے سے گزر جانا نہیں. اصل پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے، اور دل حضرت عائشہ کا کتنا پاک و صاف تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی بیوی بھی تہمت سے بچ نہ سکی. منافقوں نے بات کا پتنگڑ بنا دیا، پہاڑ بنا دیا. 50 دن تک جناب محمد رسول اللہ کو نیند نہیں آئی. عائشہ بتا دو، لوگوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، مجھے کھل کے بتا دو، اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، نہیں ہوا تو بتا دو. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں نہیں، اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں نے میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی افواہیں پھیلا دیں. کبھی جھوٹ کو اتنا آگے کر دو، اتنا پھیلا دو کہ اب وہ جھوٹ سچ لگنے لگے، وہ سچ ہی ہوتا ہے، وہ سچ ہونے لگتا ہے اور لوگ اس کو سچا سمجھنے لگتے ہیں. تو اب میرے بارے میں اتنا پھیلا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ بھی مجھے برا تو نہیں کہتے ہیں، لیکن 1-2 نے یہ بھی کہہ دیا اگر ایسی بات ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ کے لیے اور بیویوں کی کیا کمی ہے، آپ کو تو اور بھی مل جائیں گی. حضرت علی نے یہ جملے کہہ دیے تھے جس پر کئی مہینے تک حضرت عائشہ حضرت علی سے ناراض رہیں کہ تم میرا دفاع نہیں کر سکتے تھے تو نہ کرتے، لیکن کم سے کم نبی کو یہ مشورہ تو نہ دیتے کہ میں عائشہ کے بارے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ پریشان کیوں ہیں، آپ چھوڑ دیجئے، دوسری مل جائے گی آپ کو یہ جملے زیب نہیں دیتے تھے. اگر میرا فیور نہیں کر سکتے تھے تو کم سے کم یہ مشورہ بھی نہیں دیتے. غور کرو، 50 اللہ کے نبی، اے میرے شوہر
اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا، کیونکہ افواہیں بہت پھیل گئی ہیں، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ غلط کام کیا تو ابھی آپ کو یقین آ جائے گا، کیونکہ لوگوں کی افواہوں کا کچھ اثر آپ نے بھی اپنے دل پر لے لیا ہے۔ میرا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، فصبر جمیل، میں صرف صبر کروں گی۔ اللہ کے نبی میرے اوپر ایک احسان کر دیجئے، اس گھر میں آپ آتے ہیں اور مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، اس لیے مجھے میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے، وہاں مجھے کچھ سکون مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی عائشہ کو مائکے جانے کی اجازت دے دی۔ 50 دن پورے گزر گئے، 50ویں دن آپ بیٹھے ہیں، عائشہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے معاملہ کیا ہے، آج میں پھر پوچھ رہا ہوں تو مجھے صحیح صحیح بتا دو، معاملے کو یہی رفع دفع کر دیں، اللہ غفور الرحیم ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، جو میرا جواب پہلے تھا وہ آج بھی ہے، دیکھیے آپ مجھ سے زبردستی کوئی بات مت کہیے، اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی یہ پسینہ تبھی آتا ہے جب جبرائیل کوئی وحی لے کر آتے ہیں، سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ڈرنے لگا، پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں جبرائیل کیا فرمان لے کے آئے۔ ابو بکر کی بیوی ڈرنے لگی، عائشہ صدیقہ کی ماں، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری بیٹی کا کیا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں خوف اور ڈر کی لکیریں اپنے ماں اور باپ دونوں کے چہرے پر دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، اور وہ اس لیے جب میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تھا تو مجھے ڈر کیوں لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی مسکرائے، اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے۔ اما عائشہ کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، کہتی اٹھو، او توحید کے مت والو سنو، او سنو کیا کہتی ہیں اما عائشہ کی ماں، ابو بکر کی بیوی، عائشہ جلدی اٹھ، جلدی اٹھ، اللہ کے نبی نے تجھے خوشخبری سنا دی ہے، اٹھ اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں امی آج تم غلط بول رہی ہو، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کیوں کروں میں؟ یہ تو 50 دن سے پریشان تھے اور میرے بارے میں فکر لگائے تھے، صحیح کیا ہے، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ ان کا کیا احسان ہے میرے اوپر؟ ارے میں تو شکریہ اس رب کا ادا کروں گی، اس ذات کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کر کے میرے شوہر کا دل صاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سہرے جناب چرچی سنسری صاحب۔ میرے بھائیوں یہاں سے اندازہ لگائیے، اس کے بعد وہ اٹھتی ہیں، وضو بناتی ہیں اور 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ معلوم تو تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو بتا دے گا، خواب کے ذریعے یا کسی ذریعے، کہ میں پاک دامن ہوں، لیکن یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کے لیے قرآن میں سورہ نور کے اندر 18 آیتیں نازل فرمائے گا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بس یہ پورا واقعہ بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے، نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب اما عائشہ جیسی پاک دامن عورت بھی تہمت سے نہ بچ سکیں، ہماری ماں بہنوں تم کیسے بچ پاؤ گی؟ کیسے تمہاری اوپر شک کی سوئیاں نہیں جائیں گی؟ کیوں نہیں جائیں گی؟ موبائل تم رکھتی رہو، اسکول میں جاؤ تو لے کے جاؤ، اور مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ آج کی ماڈرن لڑکی کو ٹچ والا موبائل رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اینڈرائڈ موبائل کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے کورونا تو ابھی آیا ہے اور آیا نہیں ہے، وہ ہمارے دماغوں میں بھرا گیا ہے، اور سنو یہ WHO کی بہت بڑی پلاننگ کے تحت یہاں آیا ہے
یہ بیچارے غریبوں کو لگتا ہے، امیروں کو نہیں لگتا۔ یہ کورونا ایسا ہے جو رعایا کو لگتا ہے لیکن حکمرانوں کو نہیں لگتا ہے، یہ ووٹ ڈالنے والوں کو لگتا ہے لیکن نیتاؤں کو نہیں لگتا ہے۔